اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین مرکری جو ہے وہ پرائسز میں ڈائریکٹ ہو چکا ہے، اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں، کیا بیماریاں اور وبائیں ایک بار پھر پھیلنے والی ہیں، جس طرح کرونا وائرس آیا تھا اسی طرح کی کوئی اور وبا آنے والی ہے، یہ میں پوچھوں گا ویری فیمس محمد اسامہ علی سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی انتخابات، انڈین الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور نریندر مودی کیا کرنے والے ہیں، وہاں پر اب کیا ایک جماعتی ایجنڈا، ایک جماعتی الیکشن، ایک جماعتی نظریہ وہ پروان چڑھ رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے بھارت میں، اور اگر نریندر مودی جیت گیا تو پاکستان کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور پاکستان پر کیوں خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آب نسان اور آب حیات، اس کے اوپر محمد اسامہ علی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ جو روایات ہیں، جو اٹل روایات ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ آب نسان یا آب حیات جس کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا اور یہ ہوتا کیا ہے۔ اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ میں چاہتا ہوں کہ ون بائی ون آپ میرے ان 4 سوال ہیں ان کا ذرا جواب دیتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا کہ مرکری جو ڈائریکٹ ہو رہا ہے اس کے امپیکٹس جو ہیں، وہ ڈائریکٹ ہونے کے کچھ بروج پہ صحت کے حوالے سے مسائل آ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ایریز ہیں، ایریز کو نمونیا، ایریز کو چیسٹ انفیکشن، سردی کی بیماریاں جو سمجھ لیں، زکام، الرجی یا دانت میں درد کا سامنا رہ سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کی بھی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے ایریز کے، کہ اس کا خرچہ ہو اپنے بہن بھائیوں کی ہیلتھ کو لے کر۔ اس کے بعد اس کے امپیکٹ کینسیرینز پہ ہوں گے، صحت کی خرابی، آنکھوں اور دانتوں کا درد اور بے خوابی، یہ ایشوز ان کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اور امیون ویک ہوگا، اس کے لیے ملٹی وٹامنز یا جو بھی ان کو بہتر لگے اچھی ملٹی وٹامنز یوز کرتے رہیں۔ پائسیز کو بھی سکن ایشوز آئیں گے، الرجی اور نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ ان کے بھی امیون سسٹم کا مسئلہ درپیش رہے گا۔ اس کے بعد سیجیٹیریس کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی خراب رہ سکتی ہے، ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے سیجیٹیرینز کو۔ اس کے بعد ان کے جو فادر ہیں سیجیٹیرینز کے، تو ان کو بھی صحت کے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، تو ان کی ہیلتھ کا خصوصی خیال رکھیں۔ اس کے بعد اگر بات کریں لیو کا، تو لیو بھی اس کے نیگیٹو امپیکٹ کیری کرے گا اور ویکر امیون ہوگا۔ آنکھوں سے متعلق کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں اسکارپینز کو بھی ہیلتھ ایشو، سٹمک ایشوز، ٹانگوں میں درد، الرجی، یہ سیم پرابلمز ان کو بھی فیس کرنے پڑیں گے۔ تو یہ وہ بروج ہے جن پہ اس کے انگارک یوگ کے مرکری کے ڈائریکٹ ہونے کے جو بھی امپیکٹس ہیں وہ اس حال میں پڑیں گے۔ اب اس کے اینڈ پہ ہم ویڈیو کے بتائیں گے آب نسان، تو ان سب چیزوں کا علاج بھی اس میں ہوگا، اس روایت میں اور اس عمل میں۔ تو امید کرتا ہوں آج ویڈیو میں، جیسے ہم نے لاسٹ میں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگوں نے بارش کا پانی اکٹھا کر لینا تاکہ جب ویڈیو آئے تو آپ اس پہ بس تیار ہوں، پانی پڑ رہا ہو آپ کے پاس۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے پوچھا مودی کے الیکشنز کا۔ انڈیا میں مودی کے الیکشن سیم نظر آئیں گے جیسے پاکستان کے الیکشن نظر آئے۔ ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہوں گے، ان ایکسپیکٹڈ سب ہوگا، فگرز نئے ہوں گے، چہرے نئے ہوں گے، بڑی ٹرانسفارمیشن نظر آئے گی، سیم ایز اٹ از جیسے آپ کو اپنے الیکشنز میں نظر آئی سیم۔ اور کہنے کو تو مودی بہت زیادہ پاور میں ہے، لیکن وہ رچ سٹیٹس میں نہیں ہے، پور سٹیٹس میں پاورفل ہیں۔ خواہ جتنی مرضی بنا لیں، آخر ان کو کولیجنز میں جانا پڑے گا، کولیجنز میں ہی گورنمنٹ بنے گی۔ اور اس کولیجن کو الجھانے کے لیے وہ جو آپ نے پوچھا کہ کیا کریں گے آ کے، تو وہ الجھانے کے لیے پاکستان پہ اٹیک کر سکتے ہیں کہ خود ہی پنگے پنگے لے لیں اور ساروں کی توجہ وہ دیکھو وہ دیکھو، وہ جیسے کسی کی جیب خالی کرنی ہوتی تھی نا، تو کہتے تھے وہ دیکھو۔ تو اس طرح کی حرکت ہوگی کہ مودی جو ہے وہ
کولیجن کو، اپنے کولیجن پارٹنرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، یا ان کو جو ہے الجھانے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی وینچر کروا دیں، اور وہ بہانہ یہ بنائیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے، اور پھر وہی جیسے ہمیشہ سے ہوتا ہے، پہلے ہماری طرف سے خود ہی اٹیک کروا کے اور پھر کہیں گے کہ جی ہم بدلہ لینے آ رہے ہیں. بس اس طرح کی حرکت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم تو ماشاءاللہ بہت شریف لوگ ہیں، ہم نے کیوں ان کے جو ہے ایسے ہو کچھ کرنا ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ سوچیں گے تو اس طرح ہی، لیکن اس دفعہ معاملات میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہم لوگوں کے لیے بھی یہ پورا خطہ جب ایک جنگ کے دہانے پہ ہے تو اب تو بہانے ہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مودی الیکشن میں کولیجن میں جا کے حکومت بناتے نظر آتے ہیں، اکیلے نہیں کر پائیں گے. وہ جو کلیم ہے وہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے جو بات کی، کوئی تیسرا سوال اگر ہے تو مجھے بتائیں. 4 آپ نے کہے تھے سوال. مطلب یہ وبائیں، بیماریاں جو پھیلنے کی بات ہوئی تھی، کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیماریاں، یہ مرکری کا امپیکٹ جو ہے، کوئی نئی کرونا وائرس ٹائپ کوئی چیزیں اس طرح کی وبا آنے والی ہے؟ ہاں، یہ کیونکہ مرکری کے آپ نے بڑا پکڑا ہے، کیونکہ یہ سب کے سب جو میں نے پچھلے ابھی ہم نے ویڈیو میں نام لیے ان میں الرجی میں نے سب میں کامن کہا ہے، ویکر امیون اور الرجی. تو یہ پاسبلٹی ہے، اور یہ تقریباً اگر ہم گنیں تو وہ میرا خیال ہے 1 4 6 بروج پہ امپیکٹ ہے اس کا. جی بالکل 6 بروج پہ. تو آدھی آبادی سمجھ لیں آپ کی، ہاف آف دا پاپولیشن. تو ڈیفینیٹلی یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ سب میں اس سے الرجیز آ رہی ہیں اور امیون ویک ہو رہا ہے. تو ایسی وبائیں پھر اس کا مطلب ہے یہ جب تک مرکری ڈائریکٹ ہے یہ پاسبلٹی ہے. لیکن آپ یقین کریں جو آپ کا چوتھا وہ حصہ ہے جس کا سب بڑی شدت سے منتظر تھے، آب نسان یا آب حیات، اس کی پہلے میں روایت سنا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو کچھ اصحاب آئے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. تو پھر آپ نے ان کو، جیسے آپ کا ظاہری بات ہے ایک استاد ایک شفقت بھرا جیسے وہ انداز کے وہ بانٹتے تھے کہ کچھ پوچھ لو، کچھ لے لو، کچھ سدھر جاؤ، کچھ سمجھ لو. تو آپ نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ دوا سکھاؤں جو جبرائیل نے مجھے سکھائی؟ تو آپ نے کہا کہ جو ساتھ حضرت علی اور حضرت سلمان یہ دونوں بھی موجود تھے. تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا دوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رومی مہینہ نیسان، اس کا پانی جو ہے ماہ نیسان کی بارش کا پانی پکڑ لو، زمین تک نہ جانے دو، یعنی کہ کسی صاف برتن میں لے لو، زمین تک نہ جائے. مطلب یہ نہیں کہ ٹوئے ٹبے میں چلا جائے، برتن پہلے ہو، وہ پانی لے لو، اس پانی کو جو ہے سنبھال لو، اور پھر اس پہ کچھ پڑھنے کے لیے چیزیں بتائی، وہ بھی میں نیچے بتا دیتا ہوں. بہرحال نیسان جو پھر نکلا رومن کیلنڈر یا رومی اس کے حساب سے، وہ تقریباً 11 اپریل سے 12 مئی تک کا ٹائم ہے. تو 11 اپریل سے 12 مئی تک جو ہے وہ جو بارش ہوگی اس کو آب نیسان کہا جائے گا، کیونکہ وہ نیسان کا مہینہ ہوگا، اس میں گرنے والا پانی آب نیسان. اب آب نیسان کے جتنے فوائد نیچے بیان ہوئے اس سے لگتا ہے کہ یہ آب حیات ہی ہے. میری اپنی تھیوری کے مطابق اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے. اس میں جو میری سمجھ میں آیا ہے اس کو دیکھ کے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جادو، نظر، سایہ، کوئی وائرل بیماری، کوئی کینسر، کوئی شدید درد، معدے کا ایکولائی کا مسئلہ، یا کوئی اور اس طرح کی موذی ترین سے لے کے آل بیماریاں، جتنی بھی بیماریاں موجود ہیں، میری بڑی اس پہ جو ہے نا کسی دن اس پہ علیحدہ سے پھر ایک ٹاپک کریں گے کہ بارش کا پانی جنات کی موت کیسے ہے. اور میری تھیوری کے مطابق جو میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، اب اتنے لوگ ماشاءاللہ شکر الحمدللہ صحت یاب ہو رہے ہیں، بچے صحت یاب ہو رہے ہیں، فیملی میٹرز ریزالو ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے یہی تھیوری ہے. کیونکہ میں جنات کو بیماری مانتا ہوں، شیطان کو بیماری مانتا ہوں، جو خون میں دوڑنے کی روایات ہیں وہ کو ریلیٹ کرتا ہوں. تو میں بیکٹیریا کو ایسے ہی لیتا ہوں،
تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا، آپ سنتے ہیں جی بارش نہیں ہو رہی نا اس لیے بیماریاں زیادہ ہیں، جیسی بارش ہوتی ہے بیماری کم ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ یہ بارش جو ہے جنات کی موت ہے. اچھا جی، اب آ جائیں کہ اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے. 70 دفعہ ہر جو بھی ابھی میں ذکر کروں گا یہ 70 دفعہ پڑھنا ہے. 70 ٹائمز ہر جس چیز کا، سورت کا یا آیت کا میں بتاتا جاؤں. یہ ہر آیت 70 دفعہ ہے. سب سے پہلے سورت فاتحہ، سورت حمد 70 دفعہ، سورت کافرون 70 دفعہ، آیت الکرسی 70 دفعہ، سورت بقرہ کی آیت نمبر 255 تا 257 70 دفعہ، سورت آلہ، سورت فلق، سورت ناس، سورت توحید یا سورت اخلاص، سورت قدر، لا الہ الا اللہ، بس اتنا ہی، لا الہ الا اللہ 70، اللہ اکبر 70، اللہم صلی علی محمد و آل محمد 70، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 70. اول آخر 7 بار ان کے درود لگا لیں، اور اس پانی کو لے کے اس پہ یہ بیٹھ کے پڑھنا ہے کہ اتنی بلند آواز میں یہ سب آپ تلاوت کریں پوری فیملی. اس کو ایک کٹھی دوائی جیسے بناتے ہوتے تھے پرانے دور میں، سرمونیل کائنڈ آف، اس کو اینول سرمنی بنا لیں اس مہینے کی. یقین کریں آپ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی، اور یہ میڈیسنز اور ان سب سے جان چھوٹ جائے گی. پورے سال کا ایونٹ بنا لیں، کوٹا بھی اتنا اکٹھا کر لیں. اچھا، سارا فیملی بیٹھ کے اس پہ کوشش کرے کہ پڑھے، یا ایک بندہ بھی پڑھ لے، سب کے لیے ہو جائے گا. لیکن اگر اکٹھے ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے. بلند آواز سے پڑھیں کہ پانی سنیں، بارش کا پانی سنیں. اب یہ جیسی عمل ختم کریں وہ سن لیں، آپ اس پہ پھونک دیں، اس کے بعد یہ پانی آپ بوٹلز میں سٹور کر لیں. اب حکم تو یہ ہے کہ جی جو روایت میں ہے کہ 7 دن صبح و شام 7 دن پئیں، شفا مل جائے. لیکن میں اس میں ایڈیشن کر دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ 40 ڈیز تک کا بھی اگر یہ پانی پی لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ 40 دن میں نیا خون بنتا ہے. تو کوئی بھی عمل اگر 40 دن تک کیا جائے نا وہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی کہ تو اگر آپ لوگوں کو جو سویئر کیسز ہیں، ویسے تو 7 دن میں اگر میرے نبی کی بات ہے تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی. اور میں آپ لوگوں کو روایات اس طرح سے بیان نہیں کرتا یا وہ نہیں کرتا کہ بس روایت بیان کر دی. اگر مجھے اس کی صحت اور اس کی تھیوری سمجھ آتی ہے، میچ کر رہی ہے، تب میں یہ نکال کے لایا ہوں. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے الحمدللہ کہ آپ لوگ جو اس چینل کے توسط سے اس کو سن رہے ہیں ساری زندگی یاد کریں گے. لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، میکسیمم ایک محبت کا جذبہ اجاگر کریں انسان کو بچانے کا، اس کی شفا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے، اس جذبے کے صدقے آپ لوگوں کو شفا یاب کریں گے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سویئر کیسز ہے تو منت بھی مان لیں ساتھ، کوئی بھی روزوں کی یا کوئی جان کی یا کسی بھی اس میں. تو یہ سر آب نسان جو ہے نا، درد، دانتوں کے درد، درد شکم، بے اولادگی، ایون بے اولادگی، آنکھوں کا درد، یہ جب ہم نے اب الرجیز اور آنکھوں کا درد بتایا، آنکھوں پہ درد ہو تو آنکھوں پہ لگا لیں. زبان پر حکمت ہو جائے گی، دل نورانیت والا ہو جائے گا، پر نور ہو جائے گا دل بھی آپ کا. اچھا، اسی طریقے سے ہاف سر، درد شقیقہ، جو بھی اس طرح کے مسئلے، دیوانگی، جنون اور سکن کی تمام بیماریاں بھی، یہ جتنے ہم نے اوپر سکن مرکری والوں کو بتایا وہ سب یہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پانی سر، میں تو ذاتی طور پہ خود بھی عمل کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کے بغیر بتاتا ہی نہیں کہ یہ بارش کا پانی سب جمع کریں، سب اس کی بوٹلز بنا کے رکھ لیں، اور جتنا عرصہ مرضی ایک دفعہ یہ عمل کر کے پیتے رہیں. مزے ہی مزے ہیں، صحت ہی صحت ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسامہ صاحب مجھے تو بہت مزہ آیا ہے، کیا معلومات سے بھرپور، اور کیا آپ نے علم کا خزانہ جو ہے نا وہ ہمیں دے دی ہے کہ ایک اتنی سی چیز میں اتنی بڑی شفا. کیا بات ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب. امید ہے کہ میرے ناظرین بھی اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا، انجوائے سے زیادہ میرا خیال ہے اس سے سیکھا ہوگا، اور امید ہے کہ اس میں عمل کر کے اپنی بہت ساری مشکلات، اپنے بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں. اسامہ صاحب اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.